أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن معي ربي سيهدين. جی بالکل، یہ یہ 22واں سبق جو ہے ریپیٹ ہو رہا شاید. جی آپ ایسا میں ریپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. زیادہ جی جو ضرور. ہے ممکن ہے. کچھ بھی تبصرے یا تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح اس کو جو ہے سمجھ لیے تھے اور جو ہے یہ 22واں سبق اس کے ہم کیا کرنا ہے تمارین کے طور پہ جو ہے اسئلہ اور ترجمہ کرو یعنی کویشچن آنسرز اور ٹرانسلیشن کرنا باقی تھا. میں یہ آموختے کے طور پہ جو ہے اس کا عربی متن جو ہے اس سبق کا پڑھ دیتا ہوں. 22واں سبق تیزی سے پڑھتے ہوئے اسئلہ تک پہنچ جاتا ہوں. ہذا دکان الفاکہانی فی کل قسم من الفاکہۃ موجود فی رمان و عنب و تفاح و موز و تین و برتقال. الرمان مفید جدا فی الصیف والبرتقال ایضا مفید فیہ. حنو الموز معلق وفیہ موز اصفر وفی الدکان موز احمر ایضا. الموز الاصفر رخیص والموز الاحمر ثمین. ذلك الدکان مشهور في البلد وهو لرجل اسمه مجید وهو جالس. چلیے یہ 22واں سبق تھا. آموختے کے طور پہ اس کا میں سبق کا عربی متن پڑھ دیا ہوں اور 21واں سبق ہو کہ 22واں سبق یہ مشتمل ہے جو ہے مرکب توصیفی پہ. اور مرکب توصیفی آپ اچھی طرح جان گئے ہیں پچھلے جو نشستوں سے کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے. میں کچھ بھی اور اس کو ریپیٹ میں سمجھتا ہوں کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بولیے, میں پھر سے ذرا سا ریپیٹ کرتا ہوں ورنہ یہ اسئلہ جو ہے کویشچن اور آنسرز پہ آ جاتے ہیں. بھائی جان بہتر ہے اگر چھوٹا سا آپ جو ہے ریوائز کر دیے تو. جی اچھا. ہذا دکان الفاکہانی. اب دیکھیے یہ جو سبق ہے اس میں کیا رہیں گا جو ہے پچھلے سبق میں مرکب توصیفی پہ خاص طور سے فوکس تھا اور اس کے بعد اب یہ سبق سے 22ویں سبق سے تمام چیزیں ہم جو سیکھے ہیں پہلے سبق سے لے کے 21ویں سبق تک کے کچھ نہ کچھ ہر قدم پہ ہم کو مل جائے گا. ہذا دکان الفاکہانی, یہ میوے والے کی دکان ہے. تو میوہ فروش کی دکان, یہ جو ہے دکان الفاکہانی جو ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. فی کل قسم فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود. اس میں یعنی اس دکان میں تمام قسم کے میوے موجود ہیں. فیہ رمان, اس میں جو ہے انار ہیں, وعنب اور انگور ہیں, وتفاح اور سیب ہیں, وموز اور موز ہیں, وتین اور انجیر ہیں, وبرتقال اور سنترے ہیں. الرمان مفید جدا فی الصیف, سنترا جو ہے مفید ہے, بہت مفید ہے. مفید جدا, بہت مفید ہے. فی الصیف, گرما کے موسم میں. والبرتقال, اور الرمان, میں سنترا بول دیا شد. الرمان انار. الرمان مفید جدا فی الصیف, انار گرما کے موسم میں بہت مفید ہے. والبرتقال, اور سنترا ایضا مفید فیہ,
اور संतरा بھی उसमें मुफीद है, यानी गर्मा में मुफीद है। पिनुल मौजी मुअल्लकुन, मौज की फन्नी लटक रही है। वफीही, और उसमें मौजुन अस्फरु, पीले मौज हैं। वफिद दुकानी, और दुकान में मौजुन अहमरु अयज़न, लाल मौज, सुर्ख मौज भी हैं। अल मौजुल अस्फरु रखीसुन, पीले मौज सस्ते हैं। वल मौजुल अहमरु समीनुन, और सुर्ख मौज कीमती हैं, या लाल मौज महंगे हैं। ज़ालिका दुकानो मशहूरुन फिल बलदी, वो दुकान शहर में मशहूर है। वह हुवली रजुलिन, और वो एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, और उसका नाम मजीद है। वह हुवा जालिसुन, और वो बैठा हुआ है। अब याद आ गया होगा ना पाशा, इंशाल्लाह अब आप लोग जो है ये तमारीन कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। हम आ गए جی हैं अब انشاءاللہ. अस्इला से, क्वेश्चन एंड आंसर। अय्यु दुकानिन ज़ालिका, वो कौन सी दुकान है? तो वो मेवे वाले की दुकान है या मेवा फरोश की दुकान है बोलना है। ذالک तो बोलिए الدکان ذالک الدکان ज़ालिका, ज़ालिका दुकानुल फाकिहानी। ذالک الدکان الفاکہانی. यानी ज़ालिका अलग है, फिर दुकानुल फाकिहानी, मेवे वाले की दुकान, ये वो है आपका। दुकान पे अलिफ लाम नहीं आ रहा, और फाकिहानी पे अलिफ लाम आ रहा है, मुरक्कब इजाफी। लिमन हुआ, वो किसकी है दुकान? तो आपको बोलना है वो एक आदमी की है, उसका नाम मजीद है। हुआ ली रजुलिन, رجل इस्मुहु मजीदुन। اسمه जी, مجید. हुआ ली रजुलिन, वो एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, उसका नाम मजीद है। ऐना हुआ, कहाँ है वो दुकान? हुआ فی البلد. हुआ फिल बलदी, बिल्कुल सही। अफीही तुफ़ाहुन, क्या उसमें सेब है? نعم فیہ تفاح. बिल्कुल सही हो गया। अफीही बुर्तुकालुन, महमूद, क्या उसमें संतरे हैं? نعم فیہ برتقال برتقال ایضا. वाह। अफीही तीनुन, क्या उसमें अंजीर हैं? बिल्कुल है। हाँ में जवाब दे दीजिए, किस्सा खत्म। نعم فیہ تین. नाम फीही तीनुन। हलिर रुम्मानु बारिदुन, क्या पूछा जा रहा है? हलिर रुम्मानु, क्या अनार बारिदुन ठंडा होता है? نعم الرمان بارد. बिल्कुल सही, बहुत उम्दा। अय्यु मौजिन रखीसुन, कौन से मौज सस्ते हैं? موز الأصفر رخيص. हाँ बशा, तो ये موز मुरक्कब तौसीफी में, हाँ, मौसूफ और सिफत दोनों भी बराबर रहते हैं। अच्छा मौसूफ पे الموز. तनवीन आती है तो सिफत पे भी तनवीन आती है, मौसूफ पे अलिफ लाम आया तो सिफत पे भी अलिफ, हाँ, उसका ख्याल रखना। الموز الأصفر رخيص. बहुत उम्दा, बेहतरीन। अय्यु मौजिन समीनुन, कौन से मौज महंगे हैं या कीमती हैं? लाल मौज الموز कीमती है ना? الأحمر हाँ। الموز الأحمر سمين अल سمين. मौजुल अहमरु समीनुन, बहुत उम्दा। मा इस्मुल फाकिहानी, मिला के पढ़े तो मस्मुल फाकिहानी, यानी
اسم الفاکہہ نہیں، مرکب اضافی تھا، میوے والے کا نام. ما اسم الفاکہہ نہیں، اسم میوے والے کا نام کیا ہے؟ الفاکہہ مجید. ہاں، مسم الفاکہہ نہیں، اسم الفاکہہ نہیں، مجید. هل هو رجل مسلم؟ محمود بھائی، هل هو رجل مسلم، کیا وہ مسلمان آدمی ہے؟ نعم هو رجل مسلم. واہ واہ واہ، نام ہوا رجل مسلم، بہت عمدہ. اسئلہ ختم ہو گئے. چلیے ترجمہ کرو، ٹرانسلیشن پہ آئیے. وہاں میوے والے کی دکان ہے. دیکھیے آپ، وہاں اور یہاں کے الفاظ سے ہم گزرے ہیں پچھلے اسباق میں. اب وہ پریڈ ہماری کرائی جا رہی ہے، ہم کو ڈرل کرایا جا رہا ہے، مشق کرا رہے ہیں مل صاحب. وہاں بولنے کے واسطے کیا بولیں گے؟ یہاں کے ہونا. لیے، ہاں یہاں کے لیے ہا ہونا ہے، اور وہاں کے لیے ہا ہونا کا ہے. یہ ہونا، هناك وہاں میوے والے کی دکان ہے. ہونا کا بولیے، وہاں کے لیے ہونا کا ہو گیا. میوے والے کی دکان بولنا ہے اب. ہونا کا دکان دکان کا الفاکہانی. بہت اچھے. ہونا کا دکان الفاکہانی، وہاں میوے والے کی دکان ہے. وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں. چلیے، محنتی آدمی موصوف صفت مرکب توصیفی کا استعمال کرنا ہے. محنتی ہوا آدمی اردو رجل میں بولے تو آپ آدمی محنتی عربی میں بولنا ہے. پہلے آدمی کا ترجمہ ہوگا، بعد میں محنتی کا. ہوا رجل مجتہد، مجتہد. ہوا رجل مجتہد، سست نہیں. لا کسلانو، لا وہ کسلان. محنتی آدمی ہے، سست نہیں. ہوا رجل مجتہد لا کسلانو. یہ کسلانو بدل ایکسیپشنل رکھو ادھر. کون ہے بھائی؟ مصطفیٰ پاشا ہے. جی ہاں. ویری گڈ. کھجلی ہو رہی ہے ان کو، معافی چاہتا ہوں. ارے نہیں بھائی، بہت بچے، یہ معصوم شریف میں بیٹے ان کچھ لوگوں کو کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ رحمت برکت کروں گا اور بولتے ہو نا، پھر آ کے ڈسٹرب کر دے رہا بڑی ہے، اچھائی سوچنے نہیں رہتی دے ہے. رہے. اچھا، نہیں نہیں، کوئی بات. سن لیتا ہوں وہ میں خالی. محنتی آدمی ہے، سست نہیں. ہوا رجل مجتہد لا کسلانو، اس میں کسلانو پہ کسلانن صحیح ہے یا کسلانو صحیح ہے؟ ایک پیش سے یا دو پیش سے؟ ایک پیس. واہ، بہت خوب. تو یہ ایکسیپشنل ورڈ ہے، ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں. فعلانوں کے وزن پہ جو بھی الفاظ آئیں گے وہ ان پر ایک پیش رہے گا. ان کی خاصیت یہ ہے کہ الف نون پہ ختم ہوں گے اور فعلانوں کا وزن رہے گا اور اس پہ ایک پیش آئے گا. جو اس کے ہم کچھ مثالیں بھی دیے تھے آپ کو پچھلی یعنی کہ 21ویں سبق کی نشست میں ہم بولے تھے آپ سے. جوانو یعنی بھوکا، عطشانو یعنی پیاسا، یہ فعلانوں کے وزن پہ ہیں. جوانو، عطشانو، ملآنو بھرا ہوا، یہ سب آپ کو ہم مختلف مثالیں دیے تھے. چلیے آگے بڑھ جائیں گے. اس کے پاس پیلے موز ہیں اور لال موز بھی. تو آپ کو پہلے کیا بولنا ہے؟ اس کے پاس. ہندو. ہاں ہاں پاشا، بالکل صحیح ہے. آپ بالکل صحیح کوشش کر رہے ہیں اور بالکل صحیح بولے آپ. اب اس میں کیا ہے؟ یہ ہندو جو ہے
برابر وہ مبنی بر ضمہ ہے، لیکن اب وہ ہو کی کے ساتھ جو ہے مضاف ہوا، ہو پر مضاف ہو گیا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ بجائے مرفوع کے منصوب ہو جائیں گا، بجائے پیش کے اس کا پیش جو ہے زبر سے بدل جائے گا، ان دہو کے بجائے ان دہو. اچھا، اس کے پاس انہو پیلے موز ہیں. انہو اندہو موزن موز الاصفر. موزن اسفر، اندہو موزن اسفر، اس کے پاس پیلے موز ہیں اور لال موز بھی. وموزن احمر ایضن، اچھا بھائی جان، وموزن پورا جی جملہ ایک بار آپ ترجمہ فرما دیجئے، تھوڑا سا میرے کو کنفیوژن ہو گیا. ال نہیں یوز کرنا ہے اس میں، موز موز الاصفر نہیں ہے. موزن اسفر. جی وہ اچھا. الف لام نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ جملے کے اگر شروع میں آیا تو ہم رکھیں گے، ورنہ آپ رکھ سکتے ہیں، مگر اب پھر الموزن اسفر دونوں پہ آنا، یا نہیں تو موزن اسفر، ویسی الموزن احمر یا موزن احمر، اس طریقے سے ہوں گا. وہ غلط نہیں ہے پاشا، مگر ابھی بہت زیادہ سمجھنے گئے تو اپن کنفیوز ہوں گے، بلکہ زیادہ کچھ اس پہ تبصرے نہیں کر رہے ہیں. جی بھائی، اس کے پاس بالکل پیلے بالکل. موز ہیں تو اندہو عندہ موزن اسفر، موز الاصفر و اور لال موز بھی، وہ موزن احمر موز الاحمر ایضن. ایضا. ڈاؤٹ اگر آیا ہے تو خاص طور سے کیا ڈاؤٹ آیا وہ آپ بولیے، اس کو پھر اگر بور نہیں ہو رہے کوئی بھی، تو اکتاہٹ نہیں ہو رہی تو کچھ بھی تبصرہ کر سکتے ہو. ورنہ اصل میں تو ہم اس موقف میں نہیں ہے، بالکل پہلا دور ہے، تو یہ سرسری دور ہی رہے گا. جی بھائی. اچٹتا اچٹتا سرسری اور ہلکا پھلکا اور تیز رفتار دور ہی رہے گا. جی بھائی، اصل میں ریوائز نہیں کر سکنے کی وجہ سے تھوڑا سا بھول جا رہے ہیں کئی چیزیں. ہم جی اللہ باشا، نہیں توفیق کوئی دے، حرج تھوڑا نہیں، سا ریوائز کرتے ہیں. تھوڑا سا پھر جو ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ پچھلے یعنی آئندہ نشست میں پچھلے 2-3 سبق کو ریوائز کرتے ہوئے آگے تک لا لیں گے، ایسا کریں گے تو اس میں کچھ نہ جی کچھ یاد آ جاتا. جی چلیے بھائی. آگے بڑھیے. وہ پھنی بڑی ہے، وہ پھنی بڑی ہے، دیکھیے آپ، ذالک پھنی بڑی، ان وہ پھنی بڑی ہے. جی ہاں. اب اس میں کیا ہو رہا، ذالک بڑی پھنی بولتے تو قنون کبیرون بولتے تھے، مگر یہاں کیا ہے، کنسٹرکشن کیسا ہے، وہ پھنی. پہلے آپ اگر وہ پھنی ہے بولے تو ذالک قنون بولیں گے. اب اس کو ادھورا کرے تو ذالک القنو بولیں گے، وہ پھنی. پھر اس کی خبر لائیں گے، بڑی ہے، کبیرن. وہ ذالک پھنی بڑی القنو ہے، ذالک کبیر. القنو کبیرن. ذالک تھوڑا سا القنو مشکل، کبیر. تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے پاشا جی، میں جی محسوس کرتا ہوں، لیکن ہم جو ہے آئندہ جو سبق کریں گے تو اس کا 2 یا 3 سبق ریوائز کر لیتے ہوئے، یعنی عربی متن کم از کم پڑھتے ہوئے یہاں تک نئے سبق تک لا لیں گے انشاءاللہ. جی بھائی. اس میں بہت موز ہیں. اس میں بولی، اس میں میں کے واسطے فی کا لفظ ہے، فی اور فی ہی. ہے کی ضمیر کے ساتھ اس کو لگا دیں، پی ہی اس میں ہو جاتا. بہت موزن کثیرن.
اس میں بہت موز ہے، فیہ موزن کثیر. تو یہ جو ہے ایسا گزرنا جو ہے تھوڑا وہ ہے، میں سمجھتا ہوں اب جو ہے وہ مشکل محسوس ہو رہا ہو. نہیں بھائی جان اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن جی الحمدللہ آپ کنٹینیو کریے، انشاءاللہ پک اپ کر لے سکتے ہیں. یہ میٹھا انار ہے. اب دیکھیے آپ یہ کے لیے رمان یہ کے لیے یہ ہاضا ہو گیا. میٹھا انار یہ مرکب توصیفی رکھنا ہے. میٹھا انار بولے تو عربی میں جا کے وہ پہلے انار آتا بعد میں میٹھا آتا. انارن کثیر. انار کے لیے رمان کا لفظ ہے عربی میں، اور میٹھے کے لیے حلون کا لفظ ہے. تو میٹھا انار جو ہے عربی میں انار میٹھا بولیں گے آپ، طریقہ جو عربی کا ہے، اردو کا الٹا. میٹھا انار کو الٹا کر کے بولیے عربی میں. پہلے ہاں ہاذا رمان حلون، یہ میٹھا انار ہے. اس کے بعد چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں. چھوٹے انگور اب پھر وہی مرکب توصیفی ہے. ہم اردو میں کیسا بول رہے ہیں؟ چھوٹے پہلے بول رہے ہیں بعد میں انگور بول رہے ہیں. عربی میں پہلے انگور بولیے بعد میں چھوٹے بولیے. انگور کے لیے عنبن کا لفظ ہے، چھوٹے کے لیے صغیرن کا لفظ ہے. ہاں عنبن صغیرن چھوٹے انگور. اب جملے کے شروع میں لا رہے ہیں آپ، مبتدا کے طور پہ لا رہے ہیں، تو بہتر کیا رہتا؟ الف لام لگانا. العنب الصغیر چھوٹے انگور. کیا ہے چھوٹے انگور؟ میٹھے اور سستے ہیں. میٹھے ہاں حلون و سستے کے لیے رقیق. العنب الصغیر حلو و رخیص. چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں. ٹھیک ہے نا باشا؟ جی جی. اس کے باغ میں سنترے ہیں. اس کے باغ میں سنترے ہیں. حديقه برتقال. في حديقه في الحديقه برتقال. ہاں اچھی کوشش ہنیہ ماں، لیکن فی کا اثر آپ جو ہے حدیقہ پہ نہیں دکھایا. آپ فی کا اثر ہوتا ہو في حرف حديقه برتقال. ہاں فی حدیقتہ جی برتقال. فی حدیقتہ برتقال. فی حدیقتہ اس کے باغ میں برتقال سنترے ہیں. اس کے باغ میں سنترے ہیں. فی حدیقتہ برتقال. یہ اچھا ہو گیا. اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے. تو اس کنڈے میں بولنا ہے آپ. کنڈے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ اسیس. تو آپ پہلے وہ کنڈا بولیے پہلے. ذلك الأسيس. ویری گڈ. اب اس کنڈے میں کے واسطے اس سے پہلے کیا لگانا پڑے گا؟ فی لگانا پڑے گا. في فی ذلك ذالک. الأسيس. ہاں فی کی وجہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فی ذالک الاسیسی ہو گیا. اب ترجمہ اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے. پودے کے لیے غرسن کا لفظ ہے، خوبصورت کے لیے جمیلن کا لفظ ہے. غرس خوبصورت جميل. پودا. ہاں
فی ذالک العصیص غرس جمیل، اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے. فی ذالک العصیص غرس جمیل، بہت اچھے. پھر دیکھیے آپ اس کے بعد ہے اسلام مشہور دین ہے. الإسلام دين مشهور. بالکل سبق کے لحاظ سے دین مشہور، دین شہیر بھی بول سکتے تھے، مگر سبق کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. الاسلام دین مشہور. اس کے بعد اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے. تب اس کی تعلیم بولیے آپ. تعليمه. ہاں ویری گڈ. اب اس کی تعلیم میں اب فی لگانا پڑے گا میں کے واسطے اس سے پہلے. في تعليمه. تعليم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیے. تعلیم ہاں فی کی في وجہ سے کیا تعليم. ہوں گا بیٹے؟ فی في تعلیمی تعليم. می ہی. تعلیم ہو اس کی تعلیم، اس سے پہلے فی لگا دیے تو فی کا اثر آ جائے گا. فی تعلیمی ہی، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے. پہلے فتح کامیابی، كبير. ہاں فتح کبیر یا فوز کبیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے. فی تعلیم ہی فوز کبیر کے لیے. قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے. في القرآن مجيد. فی القرآن تعلیم. المجید. ہاں قرآن مجید جو ہے یہ مرکب توصیفی ہی ہے، تو قرآن مجید میں فی القرآن المجید. في القرآن المجيد تعليم دين. اسلام اسلام. کی تعلیم. تعليم إسلام من. ہاں تعلیم الاسلامی. فی القرآن المجید تعلیم الاسلامی. قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے. فی القرآن المجید تعلیم الاسلامی کے لیے. آخری جملہ ہے وہ عربی زبان میں ہے. وہ ذلك. عربی زبان میں. ذلك ہاں في ذالک اللغة العربية. فی ثانی اللغت عربی العربیتی. یہ ہمارے سبق سے ذرا ہٹ جاتا ہے، اس لیے لسان عربی کا استعمال کرنا ہے یہاں پر. جی لسان جی ہوا فی اللسان العربی یا ہوا فی لسان عربی، دونوں بھی صحیح. ہوا فی اللسان العربی، وہ عربی زبان میں ہے. اچھا میں جو ہے یہ 23واں سبق کا صرف عربی متن پڑھ کے آج رک جاتا ہوں، اور جو ہے باقی وقت جو ہے اس میں صرف ڈاؤٹس ہم اس پہ اپنے جو ہے تبصرہ کریں گے، اور کلیریفیکیشن آف ڈاؤٹس، اور جو ہے وہی اسی اس میں ہم تھوڑا سا جو بھی وقت باقی ہو گزاریں گے. یہ 23واں سبق درس ثالث و عشرون. الدرس الثالث وعشرون. الولد المؤدب. الادب شیء عظیم. هذا ولد مؤدب خلقه طیب. هو اول في السلام على كل كبير. الاستاذ عنده مثل الوالد. لكل شغل عنده وقت معلوم. له جد في كل شيء. وهو ولد مجتهد لا كسلان. فما للكسلان من خير. لذلك له فضل عظيم وهو خير مثال لغيره. وهذا من فضل الله عليه.
الجد شیء عظیم بہ عزت و بغیرہ ذلت. اس کا جو ہے نرا ترجمہ بالکل سادہ سیدھا فوراً سے ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈاؤٹس پہ آ جاتے ہیں. یہ سبق کو آئندہ نشست میں ہی کریں گے، صرف یہ کان میں رکعت ڈالنے کے انداز میں خالی ذرا سا وہ کر دے رہے ہیں، پڑھ دے رہے ہیں اس کو. الولد المؤدب، مؤدب لڑکا یا با ادب لڑکا. الادب شیء عظیم، ادب ایک بڑی چیز ہے. ھذا ولد مؤدب، یہ با ادب لڑکا ہے یا یہ مؤدب لڑکا ہے. لفظ مؤدب عربی سے ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے. خلق طیب، خلقہ طیب، اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں. هو اول فی السلام علی کل کبیر، وہ سلام میں اپنے بڑوں پر سلام میں ہمیشہ پہلا ہوتا، ہمیشہ جو ہے اول ہوتا ہے، وہ بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. الاستاذ عندہ مثل الوالد، استاد اس کے نزدیک والد کی طرح ہیں، والد کی مثل ہیں، باپ کی طرح ہیں. لکل شغل عندہ وقت معلوم، لکل شغل ہر کام کے لیے، عندہ اس کے پاس، وقت معلوم ایک خاص وقت یا ایک مقررہ وقت ہے. لہو جد فی کل شیء، اس کے لیے ہر چیز میں کوشش ہے، یعنی وہ ہر چیز میں کوشش کرتا ہے. فہو ولد مجتہد، چنانچہ وہ محنتی لڑکا ہے. لا کسلانو، سست یا کاہل نہیں ہے. فما للکسلان من خیر، کیونکہ جو ہے سست کے لیے کچھ بھی بھلائی نہیں ہے. لذالک لہو فوز عظیم، اور یہ جو محنتی لڑکا ہے اس کے بارے میں بول رہے ہیں پھر سے. لذالک لہو فوز عظیم، اس لیے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ جو ہر چیز میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. اور وہ خیر مثال لغیرہ، اور وہ جو ہے اپنے غیر کے لیے، دوسروں کے لیے بہترین مثال ہے. وہذا من فضل اللہ علیہ، اور یہ اللہ کے اس کے اوپر اللہ کا جو فضل ہے اس کی وجہ سے ہے. الجد شیء عظیم، کوشش بڑی چیز ہے. بہ عزت، اسی کی وجہ سے عزت ہے. وبغیرہ ذلت، اور اس کے بغیر ذلت ہے، بغیر کوشش کے کوئی کام نہیں کر سکتے، اور کوشش کی وجہ سے ہی عزت حاصل ہوتی ہے، اور کوشش نہیں کرنے کی وجہ سے ذلت نصیب ہوتی ہے. یہ آئندہ نشست میں ہم یہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، لیکن ابھی تو ایسا محسوس کہ ایسے موقف میں ہم نہیں ہیں. ذرا زیادہ جو ہے بار پڑ جائے گا اور جو ہے مشکلات زیادہ ہیں، تو ہم جو ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے آپ کو مشکلات محسوس ہو رہے ہیں، ڈاؤٹس اس طرح کے ہیں آپ کے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں. جی بھائی جان، آپ کیا فرمائے سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. کیا چیز کے بارے میں پڑھا؟ جی نہیں، آپ کیا ڈاؤٹ ہے، کیا آپ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ، میں سمجھ نہیں سکا. نہیں، میں ایسا سمجھ رہا ہوں اب تک جو ہے بہت آسان تھا معاملہ، اور یقیناً اب جو ہے ہمارے مشکلات بڑھ رہے ہیں، تو جو کوئک
اور پرومپٹ ریسپانس جو آ رہا تھا جوابات کی شکل میں، اب وہ تھوڑا سا مان پڑ گیا ہے، اس میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے. تو یقیناً یہ چونکہ اب ہم کو کرنا کیا رہتا ہے کہ مسلسل دہراتے رہنا، پڑھتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا ضروری ہو جاتا ہے. اور شاید آپ جیسا شروع میں ہی یہ بات بول دیے کہ ہم لوگ ریپیٹ نہیں کر سک رہے ہیں، دہرا رہے نہیں، اور پھر سے پلٹا کے آمختہ جو ہے نہیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ سک رہے ہیں اپنے مصروفیات کی وجہ سے، وقت نہیں نکال سک رہے ہیں، تو نہیں ہو سک رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اب کیا ہو گیا ہے کہ اگر ہم ایسی ہی آگے بڑھے تو فروٹفل نہیں محسوس ہو رہا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ نشست جو ہوگی، نیکسٹ لیسن جو ہم لیں گے، تو اس میں پچھلے ایک یا دو اسباق کا جو ہے اس کو دہراتے ہوئے، ریپیٹ کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے کہ ہم کیا پڑھے تھے، آموختے کے طور پہ اس کو دہرانا پڑے گا. پھر ہم واپس جہاں سے ہم کو آگے بڑھنا ہے وہاں تک پہنچ کے پھر آگے بڑھنا پڑے گا. ایسا میرے کو محسوس ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جی بھائی جان، اور ویس آپ پاشا جو آپ کی، جی جی بھائی جان، آپ جو ہے جیسا جی پڑھانا مناسب سمجھتے ہیں ویسا پڑھائیے آپ. ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا عجلت کر رہے تھے شروع میں، تو اب تک تو صحیح تھا وہ، لیکن جیسا اب جی یہ مرکب توصیفی میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا ہے، ہماری اپنی کاہلی کی وجہ سے ٹھیک بھی ہے ہو گیا وہ. پاشا. دیکھیے مرکب توصیفی بہت زیادہ آسان ہے. مرکب اضافی کو آپ سمجھ لیے تھے، کاکی کی اضافت کے معنی جو رکھتا ہے مرکب جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. جیسا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ کا کلام، فضل اللہ، اللہ کا فضل. یہ کاکی کے کی اضافت والا جو مرکب ہے، وہ جس کے معنی میں کاکی کے کا سینس آتا ہے، وہ جو ہے مرکب اضافی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا. اور کلام، تو یہ اللہ جو کا ہے کلام. جی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مضاف، دوسرا حصہ مضاف الیہ. تو اس میں آپ کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں جو ہے ان ایکول ہوتے ہیں، برابر نہیں ہوتے دونوں. آپ دیکھ رہے ہیں کتاب اللہ میں کتاب پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اللہ پہ جو ہے الف لام ہے اور آخری حرف پہ زیر ہے. کلام اللہ میں بھی ویسی، فضل اللہ میں بھی ویسی. میں زیادہ لمبا تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا. اب پاشا میرے کو، ویس پاشا میرے کو اب محسوس ہو رہا کہ اب یہاں سے بورڈ ورک نہ کیا جائے، بورڈ کی فیسلٹی نہ ملے تو کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ جائے گا. کیونکہ ویژول ایڈز جو ہے ایسی چیز ہے کہ وہ جلدی آدمی کو ظاہر ہے سننے اور دیکھنے میں نظر بہت تیزی سے جذب کرتی ہے کوئی بھی چیز بنسبت کانوں کے. جی ہاں. تو پاشا یہ مرکب اضافی تو سمجھ میں آ گیا نا؟ جی ہاں بالکل بھائی جان. جی اب آئیے مرکب توصیفی پہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانے پہ تشریف رکھیے پاشا. تو مرکب توصیفی پہ آئیے. اب مرکب توصیفی کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، جیسے کہ ولد مسلم، رجل مسلم.
रजुलुन मुस्लिमुन का तर्जुमा कीजिए साहब। रजुलुन बोलते हैं आदमी को, मुस्लिमुन मुस्लिम मुस्लिम, मुस्लिम आदमी। हाँ मुस्लिम आदमी, मुसलमान आदमी। वलदुन मुज्तहिदुन तर्जुमा कीजिए मेहनती लड़का। जी। अब आप जो है देखिए कि रजुलुन मुस्लिमुन में आप देख रहे हैं, अगर आप गौर से अपने जहन से जो है फिर अपने दिमाग के स्क्रीन पे अगर उसको लिख लिख के देखे तो आप यहाँ पे बोर्ड यूज नहीं करने से खराबी पैदा हो रही। रजुलुन मुस्लिमुन, तो रजुल पे भी तनवीन है, मुस्लिम पे भी तनवीन है, दो पेश आ रहे हैं, दोनों पे आ रहे हैं ना। रजुलुन जी मुस्लिमुन है। जी हाँ, जी हाँ। वलदुन जी, मुज्तहिदुन, शुक्रिया वलदुन शुक्रिया। वैस मुज्तहिदुन। पाशा जो है हाईलाइट कर दे रहे हैं, उसको अंडरलाइन करके बता रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बोर्ड जी वर्क भाई, का सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी हाँ, माशाल्लाह जी। तो वलदुन मुज्तहिदुन में आप देखेंगे वलद पे भी तनवीन है, मुज्तहिद पे भी तनवीन है। वलद के आखिरी लफ्ज दाल पे दो पेश हैं, वलदुन बोल रहे हैं आप। मुज्तहिदुन के आखिरी हर्फ दाल पे भी दो पेश हैं, मुज्तहिदुन बोल रहे हैं, वलदुन मुज्तहिदुन। तो यहां पर आप देखिए कि ये मौसूफ सिफत जो बोलते हैं, ये पहला हिस्सा इसका मौसूफ होता है, दूसरा हिस्सा सिफत, या पहला हिस्सा मनऊत कहलाता, दूसरा हिस्सा नात कहलाता। मौसूफ सिफत या मनऊत नात। तो ये जो है मुरक्कब तौसीफी के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा मौसूफ, दूसरा हिस्सा सिफत। तो आप देख रहे हैं रजुलुन मुस्लिमुन बोले तो क्या हुआ, पहला हिस्सा जो है रजुलुन जो मौसूफ है उस पे भी दो पेश हैं, और सिफत जो है मुस्लिमुन उस पे भी दो पेश हैं। वैसी वलदुन मुज्तहिदुन जब अब हम बोल रहे हैं तो वलदुन पे भी दो पेश, मुज्तहिदुन पे भी दो पेश। तो ये मौसूफ सिफत या मनऊत नात जो है ये आपस में बराबर बराबर रहते हैं। बस ये बड़ा आसान है मुरक्कब तौसीफी दरअसल देखा जाए तो। और इसमें क्या होता है, वलदुन मुज्तहिदुन का तर्जुमा क्या किया आप, मेहनती मुज्तहिद बोले लड़का। तो मेहनती, हाँ। वलदुन मुज्तहिदुन मेहनती लड़का। और रजुलुन मुस्लिमुन का तर्जुमा क्या किया आप, रजुलुन, मुसलमान हाँ आदमी। मुसलमान आदमी। देखिए आप, बहुत अच्छे। तो ये दोनों मौसूफ सिफत जो है हमेशा बराबर बराबर रहते हैं। वलदुन मुज्तहिदुन, दोनों पे तनवीन आ गई। अल वलदुल मुज्तहिदु, दोनों पे अलिफ लाम आ गया, इधर भी अलिफ लाम उधर भी अलिफ लाम। रजुलुन मुस्लिमुन, दोनों पे तनवीन आ गई, दोनों पे, रजुलुन पे भी मुस्लिमुन पे भी। अर रजुलुल मुस्लिमु, यहाँ पे भी अलिफ लाम आ गया, वहां पे भी अलिफ लाम आ गया। रजुल पे भी अलिफ लाम, मुस्लिम पे भी अलिफ लाम। तो ये बिल्कुल बराबर रहते हैं। ये बहुत आसान है मुरक्कब तौसीफी, जी अच्छा भाई, मुरक्कब सल्लल्लाहु। इजाफी के मुकाबले में। अब क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? जी हाँ भाईजान, जज़ाकल्लाह खैर। हय्याकल्लाह। तो ऐसी ही बेशुमार जो है वो हैं फिक्रे, और जो है इसके वो है ना मुरक्कब, हम असबाक में पिछले भाईजान एक जो डाउट ये है कि अल वलदु अल मुज्तहिदुन होना है, अल वलदु मुज्तहिदु ऐसा होना मिला के। अल वलदु और अल मुज्तहिदु को एक ही। मिला दीजिए आप, तो अल वलदुल मुज्तहिदु। अच्छा ठीक है। जी जी। वलदुल ठीक है। मुज्तहिदुन है, फिर अल वलदुल मुज्तहिदु।
रजुलुन अच्छा मुस्लिमुन है, फिर अर्रजुलुल मुस्लिमु, ऐसा। जी ठीक है बिल्कुल। फौजुन कबीरुन, बड़ी कामयाबी। फौजुन कबीरुन, ये अरबी में फौजुन पहले आया, कबीरुन बाद में आया। उर्दू में हम क्या करें, तर्जुमा उल्टा करते हैं ना, जिगजैग। तो कबीरुन का तर्जुमा पहले करें और फौजुन का तर्जुमा बाद में करें। फौजुन कबीरुन, बड़ी कामयाबी, है ना। तीनुन हुल्वुन, तर्जुमा कीजिए। अंजीर तीनों मीठा है, मीठे अंजीर। हाँ, बराबर। अब दोनों पे अलिफ लाम ला दीजिए। तीनुन हुल्वुन बोले थे तो दोनों पे तनवीन आई थी। अतीनुल तीनों हिल्व। बहुत अच्छे। तीनों अत्तीनुल हुल्वु, बहुत उम्दा। ये है पाशा, अब समझ में आ गया आप लोगों को, मैं समझता हूँ। हाँ जी हाँ ऐसी भाईजान। मुख्तलिफ जो है मुरक्कब लेते जाना है और देखते जाना है और बनाते जाना, उसका तर्जुमा करते जाना। जी जी बेटे बोलिए, आवाज शायद कट के नहीं आ रही। जी, आप रिपीट करिए, अभी नहीं आई आवाज। हनियामा कुछ बोल रहे थे आप, मगर आपकी आवाज नहीं आई थी, कट गई थी खाली। वो स्पर्शा जो है ग्रुप में टाइप भी कर दिए हैं, तो अगर स्विच करके ग्रुप में जो भी अटेंडीज देखना चाहें, ग्रुप में अगर स्विच करके देख लें तो। अल वलदुल मुज्तहिदु है, वलदुन मुज्तहिदुन, अल वलदुल मुज्तहिद। जी भाई, जज़ाकल्लाह। ये जरा अल्लाह मियाँ कैसा हल निकालेंगे नहीं मालूम, हमारे को बोर्ड की फैसिलिटी अब क्या है। जैसा अमान मियाँ जो है वो कर रहे थे, तो दुरुस्त मैं वाइट बोर्ड पे, यानी मार्कर बोर्ड पे मैं लिखता था और वो शूटिंग चलती थी, तो वो बहुत आसानी से काम हो रहा था और जगह खूब मिलती थी, जो चाहे जब जिधर चाहे लिखो और समझाओ। अब यहाँ पर ओएस पाशा बताए थे मेरे को, आदिल पाशा, मगर उतना जो है स्पेस मिल रही नहीं, और 2 मिनट 2 सेकंड का बोर्ड मिल रहा हो, तो उसकी वजह से मैं उससे अट्रैक्ट नहीं हो सका। नहीं तो अब तक वो उसको यूज कर ले सकते, इसमें है बोर्ड का प्रोविजन, लेकिन इनसफिशिएंट महसूस होता है। जी भाई। जी, कुछ और जो है तजवीज करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे इस सिलसिले में। और मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने के बजाय हम फिर से यहीं से ही जो है शुरू से ही रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये यकीनन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा मुश्किल हो गए हैं ये असबाक, क्योंकि इसको जो है खूब मश्क करना पड़ता है, ड्रिलिंग बहुत होनी पड़ती है इसके लिए, वरना आदमी जो है सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन के लिहाज से सही नहीं रहता। उन्हें उसको पूछा जा रहा है कि उन्हें कुछ और बोल देता है, यानी सही एग्जैक्ट और एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन के साथ नहीं रह सकता, अगर वो सही जो है एक्सरसाइज, पूरी ड्रिलिंग अगर उसकी हुई भी नहीं है, तो हम जी भाई, ऐसा कर सकते हैं। असल में गफलत ये हुई कि ये जो 20वां सबक था, ये इस जी ये सबक के दौरान मेरे को कुछ और मसरूफियत थी, तो मैं जो है उतनी तवज्जो से नहीं पार्टिसिपेट कर सका था, माजरत चाह लिया था। अटेंड जरूर किया था, लेकिन गफलत ये हुई कि उसको अल्लाह। रिकॉर्डेड मीटिंग को जो है एक बार उस पर से गुजरना था, वो मैं नहीं करा। मेरे दिमाग से निकल गया।
اور جو ہے اس وجہ سے جو ہے مشکل ہو گئی، لیکن اب انشاءاللہ اس کو دوہرا لیتا ہوں تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی، وہ ایک ڈال کر بیسیوں ٹالتا ہے مصیبت نہیں، ہم کرم دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ چاہا تو وہ ویس پاشا سے اور عادل پاشا سے اور محمد بھیا سے اور حامد اور ہمارے تمام محمود سب سے ہی میں جو ہے چاہوں گا کہ وہ آپ لوگ اس کی کلاس کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے اس کے سجیشن ضرور دیجیے، جس کی وجہ سے زیادہ انٹریکٹیو اور زیادہ افیکٹو ہو جائے کلاس۔ ایسا ہو سکے تو اچھا ہے۔ جی محمد جان، آپ کو بورڈ کے لیے آپ صرف جی آپ فرماتے رہیے، میں لکھ دیتا ہوں بورڈ پہ، آپ لکھنے کی وجہ تھوڑا دشوار ہو رہا تو میں لکھ دیتا ہوں اس کو بورڈ پہ، تو مسئلہ نہیں رہتا جی جی انشاءاللہ۔ جی، اچھا ہے، ایسا بھی ہو ایسا سکتا ہے، بھی کوئی ایسی بات کر کے دیکھ سکتے ہیں اپن، جی ایسا جی رہتا ہے۔ جی، اچھی بات ہے، دیکھیں گے جب کیا کریں گے۔ جی یہ خاطر خواہ جیسی ہم کو ضرورت ہے، ویسا آسانی ابھی تک تو فراہم نہیں ہوئی ہے، آگے چل کے اور ایک 20 سال بعد شاید یہ لوگ اور زیادہ سہولت دیں گے۔ ابھی تو نہیں، جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا نہیں مل رہا راستہ، جی محمد۔ نہیں نکل رہا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ سب سے گزارش ہے یہ جو ہے تمام آپ کے اسباق میں کم از کم آپ جو ہے پچھلے 3 جو ہے سبق ضرور دہراتے ہوئے پڑھنا اور ریکال کرنا کہ اس میں ہم کیا کرے تھے اور کیا جو ہے وہ باریکیاں اس میں سمجھنے کی کوشش کرے تھے، اس کو ضرور آپ لوگ اس کا جو ہے نا آموختے کے طور پہ دہرانے کی اس کو کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جو ہے بہت بڑا بیڑا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ لسان القرآن والحدیث، قرآن و حدیث کی جو ہے زبان ہم جو ہے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً وہ بہت بڑی چیز ہے۔ عربی ادب تو بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں سب میں اوتھینٹک جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور پھر اس کے بعد مقام حدیث شریف کا ہے، سرکار کا کلام کا ہے، اور بعد میں پھر سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم جو ہے جتنا جو ہے مشق کرتے رہے، ڈرلنگ ہوتی رہی ہماری، اتنا جو ہے ہم کو وہ آسان محسوس ہوگا، ورنہ تو مشکلات ہمارے بڑھتے جائیں گے۔ آپ جیسا ہمارے اویس پاشا ہیں، اپنے جاب کے علاوہ کئی کلاسز لیتے ہیں، صبح میں، رات میں، مختلف اوقات میں، مختلف گروپس میں، تو اس کی وجہ سے وہ ایک الگ بات رہتی ہے، وہ جو ہے خوب مشق جتنی ہوتی جائے اتنا کم، اصل میں جتنی زیادہ محنت کی جائے وہ کم ہے۔ وہ یہ ام الالسنہ ہے، تمام زبانوں کی اصل ہے، یہ زبان عربی قدیم ترین زبانوں میں کی زبان ہے، اور جو ہے اللہ کا کلام اس میں، یعنی اللہ نے اپنے
کلام کے لیے جس زبان کو منتخب فرمایا، اور پھر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے۔ اچھی بات ہے پاشا، اللہ جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے، دعا فرمائیے کہ ہمارے لیے یہ آسان سے آسان ہو، اور ہماری دلچسپی جو اب تک قائم تھی وہ قائم رہے، اور وہ آمین دلچسپی بھی خراب نہ ہونے پائے، کچھ اکتاہٹ بھی نہ ہونے پائے، اور ہم کو جو درکار محنت ہے وہ کرنے کی توفیق ہو، اور ہم آمین کو جو ہے سب جو ہے ہر قدم پہ اچھے سے اچھا جو ہے سمجھنے کی توفیق ہو۔ جی آمین ثم آمین۔ آمین۔ آپ جو محمد فرمائے دوسرے پچھلے بھائی جان بھائی دفعہ میاں دونوں کا آمختہ کر لے کے بیٹھنا کلاس کے لیے ہم لوگ، اللہ میں توفیق دے دے۔ بہت بہترین آپ جو ہے راز بتا دیے ہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ ہاں پاشا، میں یہ وہی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ضروری ہے، ورنہ اور طریقہ بھی یہی رہا اپنے بڑے لوگ تو پورا آمختہ ہی پہلے آمختہ کے طور پہ پورا دوہرا کے اب تک کیا کیے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے تھے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں کوئی جھول نہیں رہتا باقی، بلکہ ہر چیز سلامت اپنی جگہ رہتی ہے، بہت اچھے انداز سے آدمی آگے بڑھتے رہتا ہے۔ الحمدللہ بھائی جان، جزاک اللہ خیر خیرہ۔ حیاک اللہ، حیاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ کلاس میں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل نہیں ہے، بڑا اچھا ریسپانس ہے پاشا، مگر وہی ہے کہ یہ جو کام ہے تو اس میں محنت چھوڑنا نہیں ہے اصل میں۔ آپ لوگ تو بہت قابل تعریف ہیں، اپنے جابز کرتے ہوئے اپنی مصروفیات کے علاوہ وقت نکال کے پورا آپ لوگ محنت کر کے ہی جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فراہم فرما دے، ہمارے وقت میں برکت عنایت فرمائے، اور ہماری صحتوں کو بالکل اچھا کر دے، اور ہر طریقے کی جو ہے اچھائیوں سے ہم کو نواز دے۔ آمین ثم آمین۔